ایک نوجوان لڑکی اپنے بوڑھے باپ کو لے کر ایک پرائیویٹ ہاسپیٹل میں داخل ہوئی۔ اس کا باپ بہت ضعیف اور بیمار تھا۔ جو ہی وہ لڑکی اپنے والد کو لے کر وہاں پہ ہاسپیٹل کی ایمرجنسی میں پہنچی تو ڈاکٹرز نے اس کے والد کو چیک کیا۔ ظاہری وضاحت سے وہ لڑکی اور اس کا باپ کچھ زیادہ امیر نہیں نظر آ رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ کیا کرتی ہیں اور کیا آپ اس ہاسپیٹل کے اخراجات کو برداشت کر لیں گی؟ اس لڑکی نے بتایا کہ میں ایک اسکول میں ٹیچر ہوں اور میری سیلری بالکل اسی طرح ان دوسرے ٹیچرز کی طرح ہے جو کہ کچھ زیادہ نہیں ہے، لیکن میں اپنے والد کا علاج اسی پرائیویٹ ہاسپیٹل میں کروانا چاہتی ہوں، کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے والد کی بہتر انداز میں کیئر کی جائے اور اس کی بہتر ٹریٹمنٹ کی جائے۔ ڈاکٹرز نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے مشورہ دیا کہ آپ کسی گورنمنٹ کے ہاسپیٹل میں چلی جائیں اپنے والد کو لے کر، تاکہ آپ اپنے ایکسپنسز کو آسانی سے میٹ کر سکیں، اور اگر کوئی ایسی صورت ہے آپ جانا چاہتی ہیں تو ہم وہاں پر کسی ڈاکٹر کو فون کر کے بتا دیتے ہیں کہ وہ آپ کے والد کی زیادہ اچھے انداز میں کیئر کریں گے۔ لیکن وہ لڑکی بضد تھی کہ نہیں، میں نے اسی ہاسپیٹل میں اپنے والد کو چیک اپ کروانا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ یہاں سے ہی کروانا ہے۔ اصل میں وہ یہ چاہتی تھی کہ اس کے والد کی بہتر انداز میں جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہو، اچھے انداز میں اس کا علاج ہو اور اس کو جلد از جلد اس کے والد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں۔ لڑکی بضد تھی کہ نہیں، میں جیسے بھی ہوگا آپ اس ہاسپیٹل کے اخراجات کو برداشت کی کروں گی اور ان کو پورا کرنے کی بھی بھرپور کوشش کروں گی۔ بہرحال اس کی ضد پر ڈاکٹرز نے اس کے والد کو وہاں پہ داخل کر لیا اور اس کی ٹریٹمنٹ شروع کر دی۔ بالآخر اس لڑکی کا والد ٹھیک ہو گیا اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ واپس اپنے گھر چلا گیا۔ جاتے ہوئے جب اس کا بل اس کے سامنے آیا اس لڑکی کے، تو اس میں انہوں نے 5,000 اس کو لیس کر دیے۔ اس نے اس کی پیمنٹ کی اور وہ واپس اپنے والد کو گھر لے کر چلی گئی۔ کچھ دن گزرے تو وہ لڑکی واپس اس ہاسپیٹل میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں 5,000 روپیہ تھا۔ وہ اس ڈاکٹر سے ملی اور اسے کہا کہ یہ 5,000 روپے آپ لے لیجئے جو آپ نے میرے بل کے اندر مجھے رعایت کی تھی میرے والد کی ٹریٹمنٹ کے دوران۔ لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا بل تو کمپلیٹ ہو گیا، آپ کا بل مکمل ہو کے اس کا حساب کتاب برابر ہو گیا، اب میں یہ پیسے آپ سے نہیں لے سکتا۔ لیکن وہ بضد تھی کہ چونکہ میرے والد کی ٹریٹمنٹ کے اندر یہ اس ہاسپیٹل نے 5,000 روپے کا میرے اوپر احسان کیا ہے، لہٰذا میں وہ احسان اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی۔ میری ابھی 1-2 دن پہلے کمیٹی نکلی ہے، میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی اور اس کے بعد میں یہاں پر اپنے پیسے لے کر آ گئی ہوں تاکہ میں وہ آپ کا احسان چکا دوں۔ وہ ڈاکٹر جانتے تھے کہ یہ بچی، یہ لڑکی جو ٹیچر ہے کسی ادارے کے اندر، کہیں پیدل چل کر، کہیں ویگنوں پہ بیٹھ کر اور کہیں کس طریقے سے چل کر یہاں پر پہنچی ہے، اس کے پاس کوئی اپنی ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہے۔ بالآخر اس ڈاکٹر نے اس سے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور وہ لڑکی جب مجبور ہو گئی تو اس نے یہ کہا کہ آپ کسی اور ضرورت مند کو کے بل کے اندر یہ میرے 5,000 شامل کر لیجئے گا، میں یہ اس ہاسپیٹل کو دینا چاہتی ہوں۔ لیکن اس ڈاکٹر نے وہ 5,000 لینے سے انکار کیا۔ وہ یہ جانتی تھی کہ اگر میں نے 5,000 روپیہ یہاں سے اب رعایت کروایا تو یہ میرے والد کے میرے پر جو احسانات ہیں ان کے اندر یہ بددیانتی ہوگی کہ میں نے آج اپنے والد کے علاج کے لیے 5,000 کی کسی سے بھیک مانگی ہے، کسی کا احسان اپنے سر پر لیا ہے۔ خودداری کی ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ مال و دولت، پیسہ، یہ انسانی ضروریات میں سے ہے اور اس کی اہمیت کبھی کم نہیں رہی ہے۔ ہمیشہ ہر شخص یہ
چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہو، لیکن وہ لوگ جن کی اخلاقی اقدار بہتر ہوتی ہیں، جن کی تربیت بہتر انداز میں کی گئی ہوتی ہے، جو اپنے دل کے اندر اپنے والدین کے لیے محبت اور پیار رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے والدین کے لیے اپنی مال و دولت کو آڑے نہیں آنے دیتے۔ وہ اس خودداری کی مثال پیش کرتے ہیں کہ ان کے والدین کے لیے جہاں کہیں بھی ان کو جو کچھ بھی خرچ کرنا پڑ جائے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس ٹیچر کے لیے بالکل یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے لیے یہ پیسے بچا کر رکھے۔ وہ کوئی امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی خاتون نہیں تھی، لیکن اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے والد کی علاج کے لیے کسی سے 5,000 کا احسان بھی کیوں لوں، کیونکہ مجھے اپنے والد کی وجہ سے جو کچھ مل رہا ہے وہ سب کچھ میرے والد کی وجہ سے مل رہا ہے۔ تو آج اگر میرے والد کو میرے پیسوں کی ضرورت پڑی ہے تو میں اپنے پیسوں کی لالچ نہ کروں، بلکہ اپنی خودداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے والد کے علاج کے لیے ہر ممکن خرچ کروں۔ وہ اسے کسی گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں بھی لے جا سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اپنی جمع پونجی کو خرچ کیا اور اس والد کو بہتر انداز میں علاج کرایا۔ یہ ایسی خودداری کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں، لیکن جو لوگ اخلاقی طور پر بہتر ہوتے ہیں، جو اخلاقی قدروں کو سمجھتے ہیں، جو دینی قدروں کو سمجھتے ہیں، جو ایمانی قدروں کو سمجھتے ہیں، اپنے والدین کا احسان کبھی نہیں چکا سکتے، اور وہ ہمیشہ اپنا سب کچھ اپنے والدین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ایسی خوددار اولاد اللہ سب کو عطا فرمائے، آمین۔ ڈاکٹر محمد جاوید آوان، سائننگ آف۔